پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری سختیاں جھیل گئے، امت کے لیے آسانی کا دروازہ کھول گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی؟ آپ کا گھر امام الانبیاء سید الکونین، امام الانبیاء سید الکونین، دنیا کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ آپ کی زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ گھر کا چھت کھجور کے شاخوں سے بنا ہوا، گھر کے دروازے پہ لٹکا ٹاٹ بالوں سے بنا ہوا، حجرے کا دروازہ ایک ہی ہے، 2 کمرے ہیں، ایک عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طرز ساری زندگی اس میں گزار دی۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر پہ روانہ ہے، پھر تھوڑی دیر کہیں ٹھہرا، سایہ لیا، بیٹھا، سانس لیا، پھر چل دیا۔ دنیا میں میری حیثیت ایسی ہی ہے، ٹھہرا ہوں پھر چل دوں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یوں زندگی گزار جیسے کوئی اجنبی ہے، جیسے کوئی مسافر ہے۔ آج غریب سے غریب آدمی بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، غریب سے غریب آدمی بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ جاتے، جو میری ایسی زندگی اختیار نہیں کرے گا اسے جنت کوئی نہیں ملنی، اسے اللہ کی رضا کوئی نہیں ملنی، جس کے گھر یہ ہو، جس کا دسترخوان ایسا ہو، جس کا لباس پوشاک ایسی ہو، جو نہیں اختیار کرے گا جنت کوئی نہیں ملنی۔ بڑے سے بڑا صوفی، بڑا سے بڑا بزرگ، بڑا سے بڑے ولی، اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سختیاں جھیل گئے، امت کے لیے آسانی کا، سہولت کا راستہ چھوڑ گئے۔ ضرورت کی دنیا استعمال کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، آسائش کی دنیا استعمال کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، آرائش کی زندگی اختیار کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ نمائش نہ کرنا یہ حرام ہے، نمائش نہ کرنا یہ حرام ہے۔ ضرورت کی دنیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، آسائش کی زندگی ہے تب بھی جائز ہے، آرائش کی زندگی ہے تب بھی اجازت ہے، لیکن ایک کام کر لینا، اللہ کی ان نعمتوں میں رہ کر اللہ کو نہ بھولنا، شکر ادا کرتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا۔ گھر اچھا لگا الحمدللہ، اولاد اچھی لگی الحمدللہ، لباس پوشاک اچھا لگا الحمدللہ، سواری گاڑی اچھی لگی الحمدللہ۔ جو جو اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی تو اپنے محسن حقیقی کے قریب ہوتا چلا جا رہا۔ یہ نعمتیں تیرے لیے فتنہ نہیں بنے گی، عبادت بن جائیں گی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ بچاؤ کیا ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کر، فتنوں سے بچ جائے گا۔ پھر دولت تجھے غرور میں، تکبر میں اللہ سے دور نہیں کرے گی، مولا کے اور کریم کر دے گی۔ خوشحالی، تونگری، دولت مندی تجھے باغی اور ظالم نہیں بنائے گی، عاجزی اور انکساری اللہ کے اور قریب کر دے گی۔ www.darsequran.com